अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो न्यास ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। आला फ़ौजी क़यादत की तकर्रियों का मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को नया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुक़र्रर किया गया है। आला सतही तयनातियाँ हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेफ़ाक़ राय से अमल में आई हैं। इसके अलावा आज बात करेंगे PTI के लॉन्ग मार्च की, जिसके हतमी मरहले के लिए इमरान खान ने अवाम को 26 नवंबर को रावलपिंडी में जमा होने की कॉल दे दी है और वो कल कोई अहम ऐलान भी करने वाले हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र उन्हें मार्च मुलतवी करने का मशवरा दिया है। इस पर खान साहब का जवाब जो भी हो, फिलहाल सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। औरिया साहब, आला फौजी ओहदों पर तकर्रियों का मामला अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में से किसी की भी मुखालिफत के बगैर खुश उसलूबी से तय पा गया। इसे एक पॉजिटिव स्टार्ट कहा जा सकता है। क्या ये सिलसिला आइंदा जारी रह सकता है? देखिए, एक तवील अरसे के बाद अहम तरीन बात यह है कि 2 सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं उनको पोस्ट किया गया, वरना इससे पहले ये रवायत नहीं रही। खुद बाजवा साहब जूनियर थे, उससे पहले ज़ियाउल हक के ज़माने से आप चलते हैं तो काफ़ी सारे जूनियर लोग जो हैं वो इस पोस्ट पे आते रहे हैं, सुपरसीड करके लोग रिटायर होते रहे, चले जाते रहे। सूरत हाल इस वक्त बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, अब आज हम कम से कम गुज़श्ता 15-20 दिनों से, बल्कि उससे ज़्यादा पहले से भी इस बात पे लगे हुए थे कौन आएगा, कैसे होगा, कौन किसका ये वो। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन ना इस तरह TV था, कम से कम 30-35 चैनल नहीं थे, और ना इस तरह कोई 12-13 करोड़ मोबाइल थे जो कि आप जिसको कहें कि फौरी तौर पे लोग जो है उन पर बातें करते हैं, क्या सलाहियाँ करते हैं, कोई किसी का वाक़फ़ होता है, कोई किसी का वाक़फ़ होता है। थोड़ी सी अगर आप इस पूरे पाकिस्तान की अब तक की जो मिलिट्री की उसको नज़र डालें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तारीख के अंदर, हालांकि बहुत थोड़े लोग आए हैं जो आर्मी चीफ के रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो भी आता रहा है उसके आने से पहले भी और उसके आने के बिल्कुल करीब में बहुत कुछ हलचल मचती थी, जिसको ज़ाहिर बात है ऐवान इक़्तिदार में वो लोग जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते थे या फ़ौजी होते थे या सियासतदान होते थे उनको पता होता था। मतलब अयूब खान की जो पहली है वो एक खुशकिस्मती भी है। ख़ुद अयूब खान भी लिखते हैं और नवाबजादा शेर अली खान जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे और बड़ा मशहूर नाम था, उनकी मशहूर किताब है, वो उस वक्त सर्विस में थे, वो भी लिखते हैं कि अयूब खान से एक सीनियर शख्स थे जिनका नाम था मेजर जनरल इफ्तिखार खान। तो उनके बारे में तकरीबन फैसला हो गया था, क्योंकि वो थे अयूब खान से जूनियर, लेकिन उनको पहले प्रमोट करके कमांड लाहौर की दे दी गई थी, तो फैसला हो गया था कि इनको लगाया जाएगा। लेकिन वो 12 दिसंबर को वो और उनके साथ ब्रिगेडियर शेर खान एक जगह जा रहे थे, तो रास्ते में उनका कराची के रास्ते में उनका जहाज़ गिर गया और 26 जो है वो लोग जो हैं वो मारे गए, जिनमें वो मेजर जनरल इफ्तिखार भी मारे गए। जिस पे अयूब खान लिखते हैं कि अगर वो ना होते तो मेरा रास्ता कभी भी हमवार ना होता। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पेपर्स अब दुनिया में जो सिक्योरिटी पेपर्स आ गए हैं, उसके बारे में ये है कि अमेरिकन बहुत पुरानी लॉबी कर रहे थे और जनरल इफ्तिखार के बारे में उनको ये था कि इसको इंपीरियल कॉलेज के अंदर भेज दिया गया है। तो वो ज़माना था जब अमेरिकन जो चाहते थे कि अब बरतानिया से लोग जो हैं आर्मी भी और इकोनॉमिक सूरत भी और फॉरेन ऑफिस भी, ये जो इनका इंक्लिनेशन शिफ्ट किया जाए अमेरिका की तरफ, क्योंकि ये बरतानिया की लेगेसी से बाहर निकले। तो ये एक तो अयूब खान की जो पूरी की, और फिर अयूब खान की प्रमोशन का वाक़या मैंने आपको कई दफ़ा यहाँ पर सुनाया भी है कि किस तरह उनको बार बार प्रमोशनें मिलती नहीं और किस तरह सिकंदर मिर्ज़ा उनको साथ लेके आगे बढ़ता रहा, और फिर उसके बाद आखिरी दफ़ा किस तरह फ़िरोज़ खान नून ने उन्हें दी और फिर वो ख़ुद सरबराह बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सरबराह बनते ही उन्होंने, आपको याद होगा कि जनरल मूसा को लगा दिया था, और फिर जनरल मूसा को भी उन्होंने टेन्योर जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 66 तक का, 58 से 6 से जितना चाहा उन्होंने दिया, क्योंकि ऊपर वो खुद बैठे हुए थे और अपना कॉन्फिडेंट चाहिए था। और 66 की जंग के बाद वो मूसा को गवर्नर लगाना चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने एक और शख्स जो था याह्या खान को लेके आए। अब याह्या खान का जो सूरत हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी पूरा सिनेरियो देखें। पहले तो आप याह्या खान का देखें कि याह्या खान ने जिस वक्त अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली है तो अयूब खान को बिल्कुल इल्म नहीं था। वो अल्ताफ़ गौर साहब लिखते हैं कि TV हमारे कंट्रोल में था, रेडियो हमारे कंट्रोल में था, हम क्या करें? तो कहते हैं कि हमने एक पता चला कि एक पाकिस्तान टाइम अखबार वो पढ़ते हैं,
تو ہم ایک علیحدہ پاکستان اخبار ٹائم اخبار علیحدہ چھاپتے تھے, ایک پریس ہم نے لیا ہوا تھا, اس میں سے وہ اخبار چھاپتے تھے اور وہ ایوب خان کو دیتے تھے, اس کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو جب اینڈ مذاکرات صورتحال بنی تو پھر یحییٰ خان نے ایک دن, ایوب خان نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں جا رہا ہوں, تو ایوب خان تقریر کرنے کے لیے ریڈیو پہ ریکارڈ کرانے گئے اور ٹی وی پہ ریکارڈ کرانے گئے. تو یحییٰ خان اندر گئے, وہ اس کی بہت شاندار شاپ نامے میں دیا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے یحییٰ خان نے اس کے سامنے پستول رکھا, پکڑا ہوا تھا, اور ایک کاغذ رکھا, اس نے کہا لوگوں کے سامنے ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو, یہ 3 صفحے کا بیان ہے, یہ پڑھو اور گھر جاؤ, ٹھیک. تو پھر جب یحییٰ خان جس وقت جانے لگے اس کے اوپر تو پھر بہت زبردست قسم کی صورتحال ہے کہ 17 دسمبر کو پتہ چلا کہ یحییٰ خان ایک نیا آئین بنا کے نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ہوتے تھے بریگیڈیئر FB علی, انہوں نے جنرل مٹھا کو اور باقی لوگوں کو بھیجا کہ یحییٰ خان سے 19 دسمبر کو, اور ان کو کہا یہ جنرل شجاع نواز کی کتاب میں بہت تفصیل سے ہے کہ خبردار یہ مت کرنا. تو اس کے اوپر جنرل مٹھا نے فون کیا FB علی کو کہ کیا اس کی جگہ ہم جنرل حمید کو اگر آرمی چیف لگا دیں تو کیا قبول ہوگا؟ تو جنرل FB علی نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر جنرل عبدالحمید خان نے تمام آفیسرز کا اجلاس بلایا اور کہا کہ میں چینج آف کمانڈ چاہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے, ان تمام جونیئر آفیسرز, ان کا خبردار سوچنا بھی نہ اس کے بارے میں. اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا, جس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کو کہا گیا کہ تم فوراً ریزائن کرو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے اور بھٹو کو انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیا, سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا جسے کہتے ہیں وہ اپنا صدر بھی لگا دیا. اگلا جو ایونٹ وہ بھی کمال کا ہے, وہ حیران کن ہو جائیں گا کہ اس کے بعد بھٹو صاحب جب آئے ہیں, انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, تو انہوں نے جنرل گل حسن, باقی کتنے لوگوں کو جنرلوں کو ریٹائر کرا دیا. حلاری صاحب مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں, اس زمانے میں یہ بہت ایکٹیو سروس میں, میں خیال شروع کا ہوگا دور ان کا, یہ آگے ہوں گے. تو انہوں نے نکال دیا, مٹھا نکال, فلاں نکال, یہ نکال. تو جنرل گل حسن جو تھے لیفٹنٹ جنرل تھے, انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. اچھا, لیفٹنٹ جنرل کو انہوں نے چیف بنا دیا. تو انہوں نے ایک دن کسی نے پوچھا صحافی نے کہ آپ نے اس کو کیوں پروموٹ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے پروموٹ نہیں کیا کہ ملک جرنیل بنانے کے اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں جنرل گل حسن, میں نے سے پوچھا تھا آپ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اصل میں سیاست چاہتا ہوں کہ یہ سیاست آپ نہیں سمجھتے, آپ اس میں دخل نہ دیں. تو کہتے ہیں گل حسن کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تو پھر آپ فوج کے معاملات میں دخل نہ دیں. اور بھٹو کہتے ہیں کچھ 2-3 مہینے اس پہ قائم رہے, لیکن زیادہ قائم نہ رہ سکے, اور صرف 2.5 مہینے کے بعد, یہ بڑا ایونٹ ہے, انہوں نے ایئر چیف کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو نکال دیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ٹکا آ گئے. لیکن یہ بھی بڑا کہانی جو ہے مصطفیٰ خان نے لکھی ہے کہ کیسے پستول اس کو رکھا ہوا تھا, ایک طرف ایک ساتھ بیٹھے تھے, دوسرے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کو لے جایا گیا اور وہاں جا کے اس سے استعفیٰ لیا گیا. لیکن وہ بریگیڈیئر FB جو تھا جس نے یحییٰ خان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, آپ اندازہ کریں کہ ضیاء الحق نے اس کے خلاف, ایک بڑی آئرنی آف فیٹ ہے, ضیاء الحق نے اس کے FB علی کے خلاف جس وقت وہ بغاوت کا مقدمہ چلایا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کے خلاف اس نے بغاوت کی ہے, تو اس کو جیل میں ڈال دیا. اور بھٹو اور وہ دونوں 100 گز کے فاصلے پر ایک ہی جیل کے اندر قید کاٹ رہے تھے. ظفر ہلالی صاحب, کل جس طرح سے تمام معاملات طے پائے, قیاس آرائیاں بہت ساری ہو رہی تھیں اور امید نہیں تھی کہ اتنے اسموتھلی معاملات نمٹ جائیں گے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر پریسیڈنٹس کو؟ نہیں تو میرے خیال میں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہونا تھا وہ اسموتھلی ہوا ہے. بالکل. اور جس سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا پازیٹیو موو ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ بڑا جینٹلمن ہے, بڑا ایماندار ہے, پروفیشنل ہے, نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اور میں کچھ چپکے سے ہاتھ کے پیچھے کہیں کہ یار اتنا پیسے کدھر ہے گئے. اور یہ ہر وقت میرٹ پہ ہی ترقی کیا ہے. ان کے ساتھ یا ان کے پہلے کوئی میاں مٹھو نہیں تھے جا کے لابی کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست انٹیلیجنس کا آدمی ہے. مانے انٹیلیجنس DG MI 2.5 سال آلموسٹ, اور نومینے وہ DG ISI رہ چکا ہے. سیدھا بات کرتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ آدمی ہیں, اور سورڈ آف آنر بھی ہیں. یہ پہلے جنرل ہیں جو اپنے سورڈ آف آنر سے
आर्मी चीफ बने तो लगता है ऐसा है कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कोई ख़ास बात नहीं है, इसलिए कि अगर 75 साल में ये पहला जनरल है जिसका पास स्वॉर्ड ऑफ ऑनर रहा है, तो उसके बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा होने चाहिए थे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स, और ज़्यादा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स को प्रमोट करना चाहिए था। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आसिम साहब जो हैं वो पैनामा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था, और सुना ये है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस था, जो पैनामा केस से, उनके इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे उसको, मैं नहीं कहता उनको निकाला उसलिए, मगर उनके इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे ये केस काफ़ी हद तक चला है। अच्छा। मगर देखिए बात सीधी सादी है, बात सीधी सादी है। हम जो भी सुने लोगों को, जितना भी लोग तारीफ करें, क्या वो आर्मी की प्रेस्टीज और आर्मी की पॉपुलैरिटी, माने उनकी इज्जत और उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में रिस्टोर कर सकते हैं? ये है उनका बड़ा चैलेंज। और क्या एक अच्छे तरीके से वो अंपायर बन सकते हैं? ये भी एक चैलेंज है। और फिर देखना पड़ेगा कि उनके अपने कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं। क्या हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गए, क्या वो रहेंगे या नहीं? पॉलिटिशियंस के खिलाफ बड़े केसेस हैं, क्या वो चलेंगे कि उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा? अहम पॉइंट। क्या इलेक्शंस के बारे में उनका क्या सोच है? उनके इकोनॉमिक टीम जो होना चाहिए इस मुल्क के, उसके बारे में क्या सोच है? ये सब चीजें जो हैं डिटर्मिन करेंगे उनकी कामयाबी। और इंशाल्लाह वक्त जब आ रहा है उसमें पता चल जाएगा। और ये सब हिलाली साहब ने चैलेंजेस की बात की है, आपको क्या लगता है जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इसमें? देखिए, हिलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात एक की है कि ये जिनके पीछे कोई मियाँ मिट्ठू नहीं था, बड़ी सही बात है। ये दोनों, ये और सार शमशाद, दोनों वाहिद वो हैं कि जिनकी किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है, कि ससुर जनरल है या बाप जो है सूबेदार मेजर था। क्योंकि ज़ाहिर बात है आर्मी के अंदर अगर आपके काफ़ी क्रेडेंशियल्स मौजूद हों तो आप उसी तरह से आपका करियर प्लान होता रहता है और आप जनरल के ओहदे पर पहुँचते हैं। दूसरा, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये OTS से आए हैं। ये एक स्कूल था 71 में जो मंगला में खोला गया था, क्योंकि PM में काकूल की हमेशा मोनोपली रही है। जनाब मैं जनाब वो काकूल था, मैं एचिसोनियन, ओ तुम कहाँ हो, तुम पब्लिक स्कूल के हो। तो ये हमेशा एक वो सूरत हाल होती थी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा घराना है जिनके वालिद एक स्कूल टीचर, फिर उनके दादा भी, और बड़ा रिलीजियस किस्म का घराना है, और एक तहज्जुदगुज़ार आदमी, एक नेक आदमी, इस तरह की भी। देखिए, आप रिलीजन को कितना भी करो, आपको एक मॉरल कोड ज़रूर देता है आपकी लाइफ के अंदर, अगर वाकई आप उस पर अमल कर रहे हैं तो ये। लेकिन असल मसला वही जो हिलाली साहब ने कहा, चैलेंजेस का। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस किस्म की टीम सिलेक्ट करते हैं। और वो जाहिर बात है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जो आई की पोस्टिंग किस किस्म की हैं, फिर उसके बाद उनको पता चल जाएगा काम कर DGI-SPR की पोस्टिंग किस किस्म की हैं। और उसके अलावा बाकी कोर में तो कोई ऐसा मसला होता नहीं कि आप उसके बारे में, वो सारे एक ही प्रोफेशनल तरह की सूरत हाल होती है। पब्लिक के साथ डीलिंग इन मामलात के अंदर उनकी ये पोस्टिंग जो है इनका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात जो है उनकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि क्या वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की इस 6 महीने 7 महीने के अंदर जो कैफियत बनी है, मैं सच्ची बात बताऊं, 71 में 2-3 महीने में भुट्टो के आने के बाद संभल गई थी। लेकिन अब चूंकि एक लंबा टेन्योर चला है, एक लंबी बातें चली हैं, और 71 में ये मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, हज़ारों चीज़ें। आप देखें इस क्राइसिस को वो कैसे हैंडल करते हैं, और अगर वो हैंडल कर गए तो बहुत कामयाब किस्म की उनकी एक इनिंग होगी जो कि वे खेल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है, और वो है कि आपका आर्बिट्रेटर कौन होगा, आपका मीडिएटर कौन होगा, कौन सा अदारा है जो बीच में आएगा। पहले पाकिस्तान आर्मी जो थी वो बीच में आती थी और कोई ना कोई मसले का हल निकल आता था, जैसे जनरल वहीद काकड़
بیچ میں آئے تھے، یا جس وقت بی بی کو اپنا 1908 میں اسلم بیگ بیچ میں آ گئے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی اس وقت خواہش تھی، نواز شریف کی بڑی خواہش تھی کہ اسی طرح کنٹینیو کرایا جائے، لیکن 3 گھنٹے کے اندر جنرل اسلم بیگ نے پاکستان کا آئین بحال کیا تھا اور فوری طور پر الیکشنز کا اعلان کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسلم بیگ نے خود کہا تھا کہ وہ اسمبلی ریسٹور کر رہی تھی سپریم کورٹ اس وقت، اس کی جو جنیجو کی، تو اس نے جا کے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ اس کو بحال نہ کرو، لوگ الیکشن کے موڈ میں آ گئے ہیں، کیونکہ اگر بحال کر دی جاتی تو نواز شریف واپس چیف منسٹر ہوتا، جنیجو وزیر اعظم ہوتا، ضیاء کی لیگیسی چلتی، وہی آرمی ہوتی، وہی چیز. تو ایک جو ہے آپ کو اس طرح کا رول آپ کو ادا کرنے والا بندہ چاہیے، اور یہ اکیلے کر نہیں سکتے. پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی جوڈیشری یہ مل کے کرے گی تو تب ہوگا، کیونکہ اس کو جوڈیشل سٹرینگتھ چاہیے اور اس کو ملٹری سٹرینگتھ چاہیے. کیونکہ کل ہم بات کریں گے آگے انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب جب موو کر رہے ہیں تو یہ موو جو ہے آگے کیا لے کے آتے ہیں. بالکل. ہلاری صاحب، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا تہیہ کر لیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزم نئے دور میں بھی قائم رہ سکے گا؟ دیکھیے، سیاست سے دور رہنے کے لیے یہ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے پولیٹیشنز اکٹھے ہوں، ان میں اتفاق ہو، بہت امپورٹنٹ، ان میں اتحاد ہو. اگر یہ نہیں ہے تو وہ کیسے سیاست سے دور رہے گا بھائی؟ اگر یہ لڑتے رہیں تو یہ ان کو دخل دینا ہی پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں اچھی باتیں ہیں، مگر یو ہیو ٹو سی کہ ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں الیکشنز کے بارے میں، کتنا لڑیں گے اس کے بارے میں، اور ان کو بڑا کیئرفلی سٹیپ کرنا پڑے گا. اس لیے اگر ایک سائڈ پہ جائیں تو وہ کہیں گے یار ان کے سائڈ لگائے، ادھر جائیں تو کہیں گے اس کے سائڈ لگائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے ان کا، اور میں سمجھتا یہ بھی ہوں کہ ان کو جو ملک کے لیے اچھی چیز ہے وہ کرنا چاہیے، پریشر میں نہیں آ کے کرنا چاہیے. پریشر آئے گا ان پہ، کل کیا پتا 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ آ جائیں، کیا پتا عمران خان تقریر میں کیا کہے گا. مگر کیا میرے خیال میں ان کو بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ اسٹیبلش کرنا چاہیے ایک کمفرٹیبل ریلیشن شپ، بات کر کے ایک ایک کو کنونس کرنا چاہیے کہ ہم سب جو ہیں ہم مل کے چل سکتے ہیں. اپنی پارٹی مانے عمران خان بیٹھ کے ان کو کہنا چاہیے یہ میرا گولز ہیں، آپ بتائیں، اور وہ ان کو پوچھیں. تو میرے خیال میں اب بڑا یہ ایوری تھنگ کل کے اس پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اور اکانومی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، $4 بلین کے چیزیں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کلیئرنس نہیں آ رہے ہیں، یہ نہیں کھل رہے ہیں، LCs نہیں کھل رہے ہیں. حوالہ کا ریٹ 30 روپیہ بڑا ہو گیا ہے نسبتاً آفیشل ریٹ سے، کوئی پیسے نہیں بھیج رہا ہے تھرو دا بینکس. اس پہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ نیشنل سیکیورٹی چیزیں ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کنسرنز دی آرم فورسز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی تھیوری چلا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو اے سیٹ ایٹ دا ٹیبل، ان کو بیٹھنا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر سیٹ ٹیبل پہ آ گئی تو وہ انٹرفیئرنس، جیسے نواز شریف نے بیچارے جہانگیر کرامت کو نکال دیا. کیا کہا تھا کرامت؟ کہنا ہے گا ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونا چاہیے. کہتے ہیں تم نے کیوں، کیا تمہارا کیا حق ہوتا ہے کہنے کے لیے؟ اینڈ ہی لیفٹ. بھائی حق کیا ہوتا ہے؟ بالکل حق ہوتا ہے، آپ جان دے سکتے ہیں ملک کو دفاع کرنے کے لیے، مگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ اپنا اوپینین نہیں دے سکتے. سو یہ بھی بڑی ضرورت ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگین میں پھر سٹریس کرتا ہوں، ہی از پارٹ آف ٹیم پاکستان. ایک زمانے میں وہ کپتان تھے، اب شاید وائس کیپٹن. میں چاہتا ہوں کہ وہ وائس کیپٹن رہیں، اور جو الیکشن جیت کے آئے گا وہ کپتان ہو، مگر ایسینشل ہے کہ یونٹی ہو. اور میں تو ان کو اگر فرینکلی اگر مجھے ان کو ایڈوائز کرنا ہو، دیکھیے آپ ایک چیز سمجھے، میں نیشنل ڈیفنس کالج گیا ہوں 2 سال، میں ڈائریکٹنگ سٹاف پہ تھا 2 سال. میرا کام ہوتا تھا کچھ اسیسمنٹس دینے ان افسرز کے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ان میں کیا کیپیبلٹیز ہیں. ان کے ایسے افسر ہیں دے آر ویری کیپیبل. آپ ان کی ججمنٹ نہیں استعمال کرنا چاہتے، ان کی ایکسپرٹائز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وردی پہنا ہوا ہے.
یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بلکہ معاف کریے, آپ جا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں چین میں. چین میں whether you are in uniform or out of uniform کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کون کتنے ستارے ادھر لگا رہے ہیں اور کیا میڈلز ادھر لگا رہے ہیں, میکس نو ڈفرنس. آپ کا حق بنتا ہے کہ پارٹی کی لائن میں یو ہیو یور ان پٹ. ٹھیک ہے, سیم پیج پر ہونا اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ. ناظرین, ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, جس کے لیے عمران خان نے عوام کو 26 نومبر کو راولپنڈی میں جمع ہونے کی کال دے دی ہے, اور وہ کل کوئی اہم اعلان بھی کرنے والے ہیں. اوریا صاحب, اگلا لاہے عمل ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ لانگ مارچ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایک یکسو ہو کے اب اس طرف جا رہا ہے. ذرا کل کے آپ ذرا سا یا پرسوں کے واقعات پہ آپ ذرا سا غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان اس وقت کس سطح پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علوی صاحب نے کس جہاز لے کے گئے تھے؟ شہباز شریف کا. شہباز شریف نے کیوں دیا تھا ان کو جہاز؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے. ٹھیک, وہ شہباز شریف کے جہاز میں ٹریول کر کے وہاں پہنچے. ایک دوسرا, اسحاق ڈار صاحب جب علوی صاحب سے ملنے گئے تھے تو کیا وہاں کوئی انہوں نے کوئی اکنامک گفتگو کرنی تھی؟ پریزیڈنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. نہ معیشت میں رول ہے, نہ سیاست میں رول ہے, نہ کسی اور اقتصادیات, نہ کسی چیز میں بھی رول نہیں ہے, نہ فارن افیئرز میں رول ہے. ٹھیک, تو وہ بھی ایک پیغام لے کے تھے. تو ایک بات طے ہے کہ عمران خان کو مکمل تسلی کرنے کے بعد, تسلی دینے کے بعد انہوں نے اس آرمی چیف کو لگایا ہے. اب اس کی وجہ علوی صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ آنے میں یہ نہیں تھا کہ عمران خان سے اس دن پوچھا کہ میں سمری پہ سائن کروں یا نہ کروں. یہ پہلے سے کچھ عرصہ پہلے سے عمران خان صاحب سے بات ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ ہو رہا ہے. اور کیونکہ آپ سوچیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کور کمانڈرز کانفرنس میں. اچھا, کہ ان کو لایا جائے گا, کیونکہ اگر ویسے سینیورٹی لسٹ بھیجی جاتی تو عاصم منیر صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہو چکے تھے 27 کو. باقاعدہ ان کو ریٹینمنٹ کیا گیا. ٹھیک, تاکہ یہ اب آپ لہجے دیکھیں. اب وہ ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا, مشورہ کیا. خواجہ آصف بھی کہتے ہیں بہت اچھا کیا, مشورہ کیا, کرنا چاہیے, ان کے پارٹی ہیڈ ہیں, کوئی وہ چیز نہیں ہے. آج بھی یہ تھی کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یہ, لیکن وہ اس طرح رہتے ہیں, ظاہر بات ہے جس طرح عمران خان صاحب اکڑ میں رہتے ہیں ویسے وہ بھی رہتے ہیں. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہنچ کے کریں گے کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ آج الیکشنز ہوں, کل الیکشن ہوں, 15 دن الیکشن بعد ہوں, 10 مہینے کے بعد ہوں, الیکشنز جو ہیں وہ عمران خان جیتے گا. اور یہ عمران خان کو نہیں, تمام پارٹیوں کو اندازہ ہے, ورنہ پرائم منسٹر خود ٹی وی پہ آتا اور کہتا میں عوام کے پاس جا رہا ہوں, عوام میرے ہیں, میں عوام کا ہوں, مجھے مینڈیٹ دو, میں چلتا ہوں. لیکن وہ یہ جرت نہیں کر پا رہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پہلے آفر کی گئی تھی کہ آپ کم از کم ایک لمبی سی انٹرم گورنمنٹ لے لیں جو کہ 6 مہینے کے قریب ہو. ظاہر بات ہے 8 مہینے رہتے ہیں, 6 مہینے کے قریب ہو. اب 6 مہینے میں ہوگا کیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ چلے جائے گی عوام میں, پارٹیاں چلے جائیں گی عوام میں, گالی کس کو پڑے گی؟ انٹرم گورنمنٹ کو. فار ایگزامپل کوئی بھی آ جاتا ہے تو اس کو کہیں گے دیکھیں جی معاشیت کا, ہم اگر ہوتے آج مسئلہ حل کر دیتے, یہ دیکھیں انٹرم گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, یہ دیکھیں انٹرم گورنمنٹ یہ کر لی. اس پہ عمران خان نے مکمل طور پہ کہا کہ نہیں, آخر وقت تک یہ رہنا چاہتے ہیں رہیں, 10 مہینے بعد رہیں, 8 مہینے بعد رہیں. عمران خان اس ٹیمپو کو توڑنا نہیں چاہتا جو اس کا ہے. اب وہ اس سے اعلان کیا ہوا ہے نا, اب اس ٹیمپو کو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں 2 دن بیٹھا ہوں, الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہو نہیں دیتے ہو, پھر دوبارہ موومنٹ میں جاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آج سے اس سے 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ میں 10 مہینے بعد بھی ہوں تو میں 10 مہینے تک اس دھرنے کو چلاؤں گا. تو 10 مہینے سے تو آگے نہیں چلا سکتے. آپ خود سوچیں نا کہ آج 9واں مہینہ شروع ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کا. آپ 90 دن کے اوپر عمران خان کا ناطقہ بند کر دیا تھا پاکستان کی پریس نے. 90 دن ہو گئے ہیں, کوئی پالیسی نہیں, 4 یو ٹرن ہے, 9 مہینے اسحاق ڈار آئے گا, ایکسپیرینس ٹیم 30 سال گورنمنٹ کرتے رہے. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اگر یہ 9 مہینے کے اندر یہ نہ آتے, چلو عمران خان کا ایک 10 اپریل تو ہو گیا, لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایز اے لیڈرشپ یہ فیل ہو گئے. آپ خود دیکھیں
کہ زرداری نے ان کو مکمل کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ جو مرضی کرو, ہمیں ایک وزارت خارجہ دے دو, ہم باہر ہم گھومتے پھرتے رہتے. ٹھیک, باقی ساری جو ہے نون لیگ ہے, اور نون لیگ سمجھتی تھی کہ ہم تو بڑے بزرگ مور ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں. اب شہباز شریف کا وہ پورا امیج جو بنا ہوا تھا, شہباز پیٹ یہ ساری کی ساری فیل ہو گئی ہے. آج وہ جیسے زرداری ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ بنیاد دیکھیں آج اسٹیٹ بینک نے ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم یہ جو پیسے ہیں اتنے ارب 7.1 ارب آپ کے ریزروائر رہ چکے ہوئے, اور اس میں اگر دسمبر میں آپ 1.5 ارب دیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کے پاس. تو آپ انہوں نے ریفیوز کر دیا, ہم یہ پیمنٹس نہیں کر سکتے, آپ نے جہاز کھڑے کیے میں کھڑے رکھو, جو مرضی کرو. آج میں بلوچستان میں بات کر رہا تھا, اس وقت تقریباً میں ابھی اس میں بھیجا بھی ہے, شاید آپ کے گروپ میں بھیجا ہے کہ اس وقت تقریباً 2 ارب کے قریب کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے آ رہا ہے, کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور وہ سمگلنگ کی, آپ ایران کا بارڈر جو ہے 75% فینس ہے, کیسے آ رہا ہے؟ ظاہر بات ہے الاؤ کیا جا رہا ہے تو آ رہا ہے نا, کہ اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس رہ گیا. تو جب آپ کی اکانومی سمگلنگ پہ بیس کرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی کرمبل ڈاؤن کر گئی. آپ تو طالبان والی صورتحال پہ آ گئے ہیں نا پھر. ٹھیک ہے, ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کل کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان راولپنڈی؟ دیکھیے, جو بھی عمران خان کل کہے گا بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ فیوچر کورس نہیں ہے. مگر انہوں نے جو کہا ہے, ریاض صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیے, میں لکھ کے دے سکتا ہوں, کوئی بھی لکھ کے دے سکتا ہے, پتھر پہ لکھ لیں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے عمران خان جیتے گا. یہ سب کو پتہ ہے, یہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے. مگر ان کی آپ دیکھیں, ان کا لسٹ فار پاور یہ ہے کہ یہ ایک دن کھینچیں گے, حالانکہ اکانومی تباہ ہو رہا ہے. اور تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس قسم کے فیصلے جو ایک سٹرونگ گورنمنٹ کر سکتی ہے, جو عمران خان کو اگر ایک سٹرونگ میجورٹی مل کے جب وہ آئے گا وہ کر سکے گا, یہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے, یہ تو انہوں نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ یہ اسمگل ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کل اور پرسوں دونوں دن بتایا تھا کہ 40 ملین لوگوں کی ڈالر ریکوائرمنٹ, مانے پورا افغانستان جو 39 اور 40 ملین لوگوں کا ہے, اس کا ڈالر ریکوائرمنٹ پاکستان سے اسمگل ہو کے آیا ہے. اس لیے کہ امریکنوں نے ان کے پیسے روکے ہوئے, اور کوئی پاگل ہے پیسے بھیجے گا افغانستان کو, کیا کرنے, وہ پہنچے گا ہی نہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اسمگل ہو رہا تھا تو آپ کدھر تھے بھائی؟ 400 ملین 300 ملین ڈالر کا ایک فینس لگایا ہے, وہ فینس کدھر تھا؟ تو آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے ہیمریجنگ کے ساتھ یہ ملک چل سکتا ہے؟ اکانومی کی جب یہ حالت ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے. غیر ذمہ دار فیصلے کریں گے. مثال کے طور پہ اگر ان کو 5 مہینے آپ دے دیں نا, تو یہ بجٹ بنائیں گے اگلے گورنمنٹ کو. یہ جو بغیر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یہ جو ایک ایسے طریقے سے آئے ہیں جو سب کو مشکوک لگتا ہے, all dubious tactics, یہ لوگ آ کے اگلا بجٹ بنائیں گے, اور پھر کیا ہوگا؟ وہ ایسا بجٹ ہوگا جو irresponsible بجٹ ہوگا, اور جب آپ اس پہ عمل کریں گے IMF کہے گا ان کو no more money. اچھا, تم لوگوں نے بار بار اپنے وعدے کر کے توڑے ہیں اور ہم پیسے نہیں دیتے. اب پھر کیا ہوگا؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ تو کین یو ناٹ سی دس؟ یہ آپ دیکھ نہیں سکتے یہ کس قسم کے غیر ذمہ دار لوگ ہیں. مگر میں آپ کو صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی جب آپ کا دشمنی, آپ کے پرائیویٹ, آپ کے پرسنل ہیٹریڈ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کے سوچ اور خیال اور پالیسی کو, آپ ان کے ہاتھ میں ایک پورا ملک دینا چاہتے ہیں, اور کب تک؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بات ہے جو یہ نئی عوامی جو لیڈرشپ آئے ان کو سوچنا چاہیے. وہ بعد میں بے شک اعظم سواتی کا سوچیں اور ارشد شریف کا سوچیں, مگر یہ جو ہے اس وقت, یہ باتیں جو ہیں اس وقت we need his attention on this thing کہ یہ ایسا چل نہیں سکتا. 16% کر دیا ہے سود, 1% آج بڑھ گیا ہے سود, بڑھ گیا. Yeah, for God's sake, get a grip. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। नाज़रीन, PTI का लॉन्ग मार्च जो है वो अपने आखिरी मरहले में अब दाखिल हो चुका है और इमरान खान ने कल की कॉल दी है, यानी 26 नवंबर की, जो कि रावलपिंडी में वो पहुंचेंगे और तमाम कारकुनान को वहां बुला लिया है। इस मौके पर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला ने। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी के ख़तरे के पेश नज़र इमरान खान इज्तिमा मुलतवी कर दें। हिलाली साहब, फवाद चौधरी ने इस पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा है कि जब आपको पता है कि थ्रेट है तो फिर आप क्यों नहीं कोई इक़दाम करते? साबिक़ वज़ीर आज़म है, आप सिक्योरिटी दें उन्हें। वो वैसे कह सकता है, मगर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं उनको एक ग्लास प्रोटेक्शन दे के एक आगे ले आए? प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? पूरी दुनिया में डिफिकल्टीज होते हैं, हर मुल्क में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब लोग असैसिनेट करना चाहते हैं। वो एर्दोगान देखिए तुर्की में, उसके खिलाफ कू हो गया, पूरी फौज निकल आई थी, वो आधी फौज उसके खिलाफ निकल थी इसलिए कि अवाम खड़े हो गए वो वापस चल जाए। उसको भी ये करना चाहते हैं। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को सजाए मौत दी है और कितने हजारों को अंदर किया हुआ है, मगर फिर भी वो जाता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट, आपका फर्ज है। आप इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के कह रहे हैं कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। मैं कहता हूं अगर हर चीज आप कैंसिल कर दें तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को खत्म कर दें, पैसे बच जाएंगे आपके। क्या जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए? प्रोटेक्ट योर मैन। जरूरी है कि वो जाए, अवाम से बात करे, अवाम से इंटरचेंज हो, अवाम को कॉन्फिडेंस दें और कहे मैं हूं, और जब तक मैं हूं और मेरे साथ तुम हो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेशक कोशिश करें मुझे मारने के लिए और बताएं मारो, मेरे सामने देखो क्या प्रोटेक्शन है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस वक्त हमें लीडरशिप चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत, ऑप्टिमिज्म चाहिए, और हम निकल सकते हैं इस मामले से। ये तो सबको डरा के घर बिठा लेंगे यार, इनका कोई काम ही नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को खत्म कर दो, कोई बाहर ही नहीं जाएगा। बिल्कुल, बड़ा अहम पॉइंट है। और ये सब वज़ीर दाखिला ने ये भी कहा है आज कि इमरान खान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात अगर चाहते हैं तो सियासतदानों से डायलॉग करें। तो क्या हुकूमत की तरफ से कुछ लचक दिखाई गई है इंतखाबात को लेकर? नहीं, वो तो मैंने पहले कहा है कि लचक उन्हें दिखाई है, लेकिन एक बात जो हिलाली साहब ने बड़ी ठीक की है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और जो होम मिनिस्टर, ये किस लिए बैठा होता है? इसलिए बैठा होता है कि किसी भी शख्स को प्रोटेक्शन, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहां हम प्रोटेक्शन देते तुम डबल सवारी पर पाबंदी लगा दो। भाई क्यों डबल सवारी पर पाबंदी लगा दो? तुम किस लिए बैठे हुए हो? तुम किस चीज की तनख्वाहें खा रहे हो? मैं को अपने बच्चे को घर छोड़ूं? मैं को अपनी बीवी को घर छोड़ूं? मैं को अपनी कन्वीनियंस खत्म करूं? देखिए, रियासत जो है इसके बारे में पॉलिटिक्स साइंस ये कहती है कि इंसान जो था सारे काम खुद कर लेता है, दो काम नहीं उससे होते। अपने बच्चों को पाल लेता है, अपने इलाज भी खुद कर लेता है, यतीम भी देख लेता है, यहाँ तक कि सड़कें भी बना लेते थे। ये जो बड़ी बड़ी कारें इंसानों ने खुद खोदी हैं, दो काम नहीं इससे होते थे। एक लॉ एंड ऑर्डर का काम, उसके लिए उसको एक मशीनरी चाहिए होती है, एक एस्टैब्लिशमेंट चाहिए होती है, और दूसरा इंसाफ। ये दो चीज़ों के लिए रियासत बनी है। एक तो इंसाफ आप नहीं दे रहे, दूसरा बाकी काम छोटे हैं। ये दो काम हैं और राणा सनारा साहब कहते हैं आप तशरीफ ना लाएं। इसका मतलब ये है कि कल को आपको जहां पर पाकिस्तान के अंदर रोज इमरान खान जितना जुलूस हो, जिस तरह वो कहते हैं कि 5-10 हज़ार बंदे निकलते हैं, चलो तो 5-10 हज़ार बंदे तो हर चौक में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो खड़े हो जाते हैं। सही बात है। तो वहां धमाका नहीं हो सकता। कमाल की बात करते हैं आप। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी इंटीरियरशिप से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियरशिप से। बैठे किस खाते में हो आप? तो कमाल करते हो, कमाल। ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आप 25 मई में आप 4 घंटे, आप 5 घंटे आंसू गैस चलाते हो, फिर फौज के हवाले कर देते हो। आपकी इतनी बड़ी मशीनरी है कहां? आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है कहां? आपकी पुलिस है कहां? अगर आपको एकदम रेड जोन जो है वो मिलिट्री को हैंड ओवर करना है तो क्या है हालत इस एडमिनिस्ट्रेशन की? ये है कि ये जो हैं ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फलानी कोर्ट में जाते हैं कि इमरान खान को कहीं यहां से यहां ना जाए ताकि उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लगाएं। आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है। सारी जिंदगी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जगह देती रही है, हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। अब GHQ ने हेलीकॉप्टर दे दिया है जगह, उन्होंने कहा परेड ग्राउंड में आ जाओ। ये कहते हैं हम नहीं देंगे। फिर राणा सनारला कहता है मैंने तो कह दिया दे देंगे, गवर्नमेंट देना चाहती है दे दे, इस्लामाबाद में नीचे जो DC देना चाहते दे दे। आप यू आर प्लेइंग विद द थिंग्स, और ये कभी ठीक नहीं हुआ करती।
کل کو آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ آپ جائے، اول تو عمران خان بھی اسی طرح کی چیز ہے، مجھے اس سے بھی کوئی توقع نہیں کہ وہ بڑا دل رکھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ ہیں. اور جب اعظم سواتی جیسے بندے جو ننگا ہو کے مار کھا کے آئے ہوں گے، جب شہباز گل جیسے بندے جو ذلت اور رسوائی کے ساتھ آئے ہوں گے، تو کیا کریں گے؟ ریونج موڈ میں تو ہوں گے. تو آپ ایک تھوڑا سا تو یار انسانوں والا رویہ رکھو. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ قبل از انتخابات اگر عمران خان چاہتے ہیں تو سیاستدانوں سے ڈائیلاگ کریں، حکومت چاہ رہی ہے کہ ہو جائیں جلد انتخابات، تیار ہو گئی اس بات کے لیے؟ نہیں، ڈائیلاگ کس بات پہ کریں؟ وہ کہتے ہیں جلدی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں الیکشنز اس وقت ہونا چاہیے جب ختم. میں دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ، اگر آپ کو کوئی امید ہوتا جیتنے کا یا کچھ امید ہوتا ٹو میک اٹ اے گڈ کانٹیسٹ، آپ کہتے بالکل صحیح ہے. اس لیے اس وقت ہمیں حکومت میں رہنا ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. بھائی ہے کہ نہیں آپ کے انٹرسٹ کے خلاف؟ پیسے نہیں ہیں، ایکسپورٹس ڈاؤن، ہر چیز ڈاؤن. آپ کو بیسک سٹیپس لینا چاہیے، آپ کو ووکیشنل ٹریننگ دینا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں. آپ کو ایسے چیزیں کرنے ہوں گے. میں نے بار بار آپ کو کیا ہے جو فنڈامنٹل ریفارم اینڈ فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے. آپ وہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک ٹھیک مینڈیٹ نہیں ہوا. یہ ایک فراڈ مینڈیٹ ہے، یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ نو کانفیڈنس سے جو ہوا ہے. یہ تو خدا کے لیے دیکھیے، ادارہ ٹو بی ان پاور، ہر پولیٹیشین چاہتا ہے وہ پاور میں ہو، مگر یار کیسے ایک دفعہ ایک وقت آتا ہے جو پاور کے علاوہ آپ اپنی ملک کی بہتری سوچیں. اونلی ود اسٹرینتھ، میجورٹی اسٹرینتھ، کہ آپ وہ بیسک ریفارمز ادھر کر سکتے ہیں جو آپ ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو آج پتہ نہیں ہے آپ کتنے پیمنٹ واپس کر سکتے ہیں آپ کے کریڈیٹرز کو. کیوں؟ اس لیے آپ کے پاس وہ بیسک فیکٹس نہیں ہے جو آپ کے پاس رہنا چاہیے. آپ کر نہیں سکتے، مگر کوئی مانے گا یہ؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک آدمی، ایک ادارہ اگر ہے اور ہے وہ، اور وہ ملک کے لیے کام کرتا ہے، ملک کے لیے جان دیتا ہے، اگر ادھر کے ایک آدمی آ کے چپکے سے آپ کو کہیں کہ صاحب برا حالت ہے، کر لیں. لوگ دیکھیے 40% آف پاکستانیز وانٹ ٹو لیو. وہ چھوڑ کے اپنا ملک، اپنا وطن جانا چاہتے ہیں. 40%، میں کہتا ہوں 40% سے زیادہ ہے، 50% ہے. اچھا، تو اگر آدھے لوگ جو آپ کے ملک میں ہیں وہ رہنا ہی نہیں چاہتے ادھر، اس لیے کہ نہ پراسپیکٹس نہ فیوچر ان کو نظر آ رہا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو روکو، ان لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دو، نوکریاں دو، ملیں گے. بیسک ریفارمز لائیں، بیٹھ کے آپ لوگ بات کریں کہ ایمرجنسی ہونی چاہیے، ایمرجنسی سٹیپس کیا ہوتے ہیں جو لے سکتے ہیں. یہ ایک سے بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتا ہے تم گھر سے ہی نہیں نکلو. آپ بہت اہم پوائنٹ ہے ہلالی صاحب. اور یہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن کی اتنی جلدی کیوں ہے، اور انتخابات اگر مقررہ آئینی مدت کے حساب سے ہو جاتے ہیں تو اس میں عمران خان یا ان کی پارٹی کو کس نقصان کا خدشہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ایسا بندہ جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، اس کو انتخابات فوری کرانا چاہیے. اچھا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کئی دفعہ کہا ہے کہ کرائسس کے دوران آپ پاپولر لیڈرشپ کو لے آؤ. پاپولر لیڈرشپ کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے کچھ دن سختی برداشت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہمارا نمائندہ آیا ہے، یہ مسائل کو حل کر لے گا، اس کے اوپر ان کا ٹرسٹ موجود ہوتا ہے. آئی ایم ایف کو کیا کسی نے کوئی چٹکی دی ہے کہ آئی ایم ایف ہر دوسرے دن آپ کے مذاکرات آگے کر رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے، ایک ایسی گورنمنٹ پر پیسہ رکھیں گے جو کہ کریڈیبل ہو عوام کے اندر. ان کو ایک تو یہ پتہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کریڈیبل ہو یا نہ ہو، اس نے چلے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فائنینشیل صورتحال یہ ہے کہ یہ ختم ہو رہی. آپ کو اس وقت پاپولر لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو ہلالی صاحب نے کہی ہے، وہ بار بار این ڈی یو میں رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سارے لوگ آتے تھے ٹریننگ کرنے کے لیے، بھی بریگیڈیئرز بھی باقی جگہ سول اداروں میں بھی آتے ہیں، ظاہر بات ہے اسٹاف کالج میں بھی آتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی محنت وہ لوگ کرتے ہیں
اور جتنا وہ سٹاف کوئٹہ کے اندر سٹاف کالج کے اندر، اس کے بعد NDU کے اندر، اس کے اور بہت سے وار کورسز کے اندر، اور جس قسم کی ان کی اسائنمنٹس جو انہوں نے کمپلیٹ کی ہوتی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے سول آفیسر اس طرح کی محنت نہیں کرتے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہمارے ہاں جس طرح کی صورتحال ہے، ہمارے ہاں جو ایک ڈیگریڈیشن آئی ہوئی ہے 25-30 سال سے. ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب کانسٹیٹیوشن گارنٹیز ویو آف کی تھی تو پوری سول سروس تباہ برباد کر دی تھی اس شخص نے. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ہمیں تو کان پکڑ کے جو مرضی چاہے نکالتا، ہم نے پروڈیسائز کر دیا تھا، اس لیے کوئی محنت نہیں کرتا. لیکن وہاں ابھی تک ایک محنت والی صورتحال موجود ہے. تو آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کو اس فولڈ کے اندر لیں. ہمارے ہاں یہ تصور بنا دیا گیا ہوا ہے کہ ایک اور کو دنیا ہے. وہاں بھی یہ ہوتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اس قوم کے ساتھ یہ کیا. نہیں، یہ ایک ہی لوگ ہیں، ان کو آگے لانا چاہیے اور بہت ضروری ہے. فوری الیکشن بہت ضروری ہیں. اس فوری الیکشن کے بعد تمام اداروں کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں، انٹرم گورنمنٹ جو آئے گی یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا. کون آئے گا انٹرم گورنمنٹ میں؟ ہم نے بندے نہیں پتا کون سے بندے آئیں گے. ہمارے ساتھ نہیں زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. آپ کی کٹی ہے کتنی کہ جن میں سے آپ بندوں کو لے کے آئیں گے اور آپ نے انٹرم گورنمنٹ میں کریں گے. یہی بیوروکریسی ہے جو اس کے ساتھ بیٹھے گی اور کام چلائے گی. کچھ نہیں کر سکتے. پاپولر لیڈرشپ ہوگی تو عوام رکھی سوکھی کھائیں گے اس کے کہنے کے اوپر، عوام برداشت کریں گے اس کے کہنے کے اوپر، اور وہ لیڈرشپ ہوگی کہ جو اس کو ٹرسٹ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے ناظرین، آج کی ڈسکشن آپ نے سنی. دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.